ایک طرف تھی لاکھوں لوگوں کی بستی اور دوسری طرف تھے غوث پاک، اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا جو صرف انبیاء کرتے تھے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے والا ہوں جو آپ کو کافی پسند آئے گی۔ یہ داستان ہے تاجدار بغداد، پیر لسانی، قطب ربانی حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مناقب الغوث العظم میں یہ واقعہ اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ ایک بار حضور غوث پاک اپنے کچھ خاص مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان کے علاقے میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بستی نہیں تھی دوستو، یہ ایک بڑی قوم تھی، کئی لاکھ لوگوں پر مشتمل، اور ان کا مذہب تھا عیسائیت یعنی کرسچینٹی، اور یہ لوگ طبیعت کے بہت سخت تھے۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ لیکن غوث پاک آ رہے تھے۔ جب حضور غوث پاک وہاں پہنچے، انہوں نے ان کے بڑے بڑے سرداروں اور قبائلی لیڈرز کو اسلام کی دعوت دی۔ تبھی وہاں سے ایک پادری سامنے آیا، اور وہ کوئی عام پادری نہیں تھا، وہ اس قوم کا سب سے بڑا عالم تھا۔ وہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے حدیثیں بھی سن رکھی تھی۔ وہ حضور غوث پاک سے سیدھا مخاطب ہوا اور بولا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء و امتی کا انبیاء ابنی اسرائیل؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا، ہاں، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ پادری نے کہا، نہیں، مجھے شک نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے نبی تھے، انہیں اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اگر آپ بھی ان انبیاء کی طرح ہیں تو ہمیں بھی دکھائیے مردوں کو زندہ کر کے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء ربانی یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ پاس ہی میں قبرستان تھا، وہاں پہ اس پادری نے خود ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور انہوں نے اس قبر کو ٹھوکر ماری اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ دوستو، فوراً وہ قبر پھٹ گئی اور ایک مردہ باہر سر نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حضور غوث پاک کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، کیا قیامت آ گئی؟ حضور نے فرمایا، نہیں، قیامت نہیں آئی، یہ صرف اس پادری کے سوال کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اب بتاؤ تم کس دور کے انسان ہو؟ وہ مردہ بولا، میں حضرت سیدنا دانیال علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام کے وقت کا ہوں، اور انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی۔ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام کے مبارک زمانے سے بھی بہت پہلے کا ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، یہ مردہ اس لیے اٹھایا گیا تاکہ تمہیں حدیث مبارک کی صداقت دکھائی جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء ربانیہ یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ سن کر وہ مردہ خود بولا، یہ حدیث بالکل حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء اسی دین کی بشارت دیتے رہے، اور دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی دین کی بشارت دیتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اچھا، اب تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہی رہنا ہے۔ وہ مردہ واپس قبر میں چلا گیا اور وہ قبر حکم الہی سے بند ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کرامت دیکھ کر وہ پادری اور اس کی ساری کرد قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، علاوہ چند گھرانوں کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک ایسی قوم نے اسلام قبول کیا جسے پوری فوجی طاقت بھی جھکا نہیں سکتی تھی، جس سے عباس حکمران بھی حیران تھے، مگر غوث پاک کی ایک ٹھوکر نے سب بدل دیا۔ اور دوستو،
یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی قوم میں آگے جا کے ایسے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات کی۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہد اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ہاں دوستو، وہ بھی اسی کرد قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد اسی دور میں اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث پاک سے بیعت ہوئے تھے، اور پھر ایک بار ان کے والد انہیں بغداد لے آئے۔ اپنے 10 سال کے بیٹے صلاح الدین کو حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، یا حضرت، اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ دے اور دعا فرما دے کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور فاتح بنے۔ پھر حضور غوث پاک نے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر بنا سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ پورے یورپ کے کرسچن بادشاہوں کی فوج ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ یہ سب غوث پاک کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ دوستو، آج بھی بغداد معلیٰ کی پرنور فضاؤں سے حضور غوث پاک کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرز چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دوستو، اگر یہ داستان آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اور سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے بھی اسی طرح کے داستان آنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔